ماشاءاللہ میرے سامنے جو حضرات بیٹھے ہوئے ہیں سب کے سب نمازی ہیں، 5 وقتہ نمازی ہیں۔ کچھ گھر میں فرادہ طور پہ نماز پڑھتے ہیں اور کچھ جماعت کے ساتھ بھی نماز پڑھتے ہیں۔ کچھ چیزیں نماز کے سلسلے میں ایسی ہیں کہ جن کا خیال رکھنا نہایت ضروری ہے۔ مثلاً میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں، اور جو نوجوان جو بچے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں بہت غور سے سنیں کہ نماز کا کوئی فقرہ وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو حرکت کے عالم میں نہیں کہا جاتا۔ بہت توجہ کے ساتھ سنیے جو بات میں عرض کر رہا ہوں، حرکت کے عالم میں نہیں کہا جاتا۔ حرکت کا مطلب آپ سمجھے، مطلب جب آپ کی باڈی موومنٹ میں ہو تو اس وقت کوئی فقرہ زبان سے ادا نہیں کیا جاتا۔ ایک صلوات ہے بچے یہاں بیٹھے ہیں، جو نوجوان یہاں بیٹھے ہیں، ان تک یہ بات پہنچنا نہایت ضروری ہے کہ اگر آپ نے نیت کی نماز کی اور نیت کے بعد تکبیر کہی تو جب آپ تکبیرۃ الاحرام کہیں تو ہاتھ اٹھاتے ہوئے تکبیر کہنا شروع نہ کریں، بلکہ پہلے دونوں ہاتھ اٹھا لیں، اس طرح سے دونوں ہاتھ اٹھا لیں، اور جب ہاتھ بالکل اس طرح سے اٹھ جائیں اور آپ کا بدن ساکت ہو جائے، آپ میری بات سمجھ رہے ہیں، بالکل ساکت ہو جائے، اسٹل ہو جائے، تو اس کے بعد آپ تکبیر کہنا شروع کریں، اللہ اکبر کہنا شروع کریں۔ اور جب ایک صلوات اور پڑھتے پر محمد وآلہ محمد، یہ میں صرف آپ کے سامنے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ نماز پڑھ بھی رہے ہیں اور پھر نہیں پڑھ رہے ہیں تو اس سے کیا فائدہ۔ صلوات۔ تو بات میرے خیال میں کلیئر ہو گئی، اور آج سے بچے اس بات کا خیال ضرور رکھیں گے جو ابھی اس سے پہلے نہ رکھتے ہو، تو اللہ اکبر کہنے کے لیے بالکل ہاتھ جو ہے وہ ساکت ہونا چاہیے، اور اس کے بعد جب اللہ اکبر کہہ دیں تب ہاتھ نیچے آئیں۔ اب جب ہاتھ نیچے آ جائیں اور ہاتھ نیچے آنے کے بعد آپ بالکل ساکت ہو جائیں، ہاتھ نیچے ہیں اور بالکل اب کوئی حرکت نہیں ہو رہی ہے، تب آپ کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر آپ سورہ حمد کی تلاوت کریں۔ اور سورہ حمد کی تلاوت جو آپ کرتے ہیں، دیکھیں ہم میں اور غیروں میں یہی فرق ہے کہ ہمارے یہاں جب سورہ حمد کی تلاوت ہوتی ہے تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور کہا جاتا ہے۔ غور فرما رہے ہیں، وہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہم میں اور دوسروں میں فرق یہ ہے کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو قرآن کے سوروں کا جز نہیں مانتے، لیکن ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو قرآن کے ہر سورے کا جہاں جہاں وہ ہے جز مانتے ہیں، لہذا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا ضروری ہے۔ اور اس مجمع کے ذریعے اگر یہ پیغام بچوں تک پہنچ جائے تو اس سے بہتر کچھ نہ ہوگا کہ جو نماز جہری ہے، یعنی جو باواز بلند نماز پڑھی جاتی ہے، سمجھ رہے ہیں، تو جب باواز بلند نماز پڑھی جاتی ہے تو اس میں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم باواز بلند کہنا ہی ہے، سمجھ رہے ہیں، واجب ہے کہ باواز بلند کہا جائے۔ لیکن جو نمازیں خاموشی سے پڑھی جاتی ہیں، جیسے ابھی آپ ظہر کی نماز پڑھیں گے، عصر کی نماز پڑھیں گے، تو جب آپ خاموشی سے نماز پڑھتے ہیں تو اس میں پورا سورہ تو آپ خاموشی سے پڑھتے ہیں، لیکن مستحب یہ ہے کہ ان نمازوں میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بلند آواز سے پڑھیں۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ۔ آپ نے سمجھا؟ یعنی ان نمازوں میں اگر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو خاموشی سے پڑھ لیں، آہستہ سے پڑھ لیں، تب بھی آپ کی نماز رہتی ہے، باطل نہیں ہوتی۔ لیکن اگر آپ باواز بلند بسم اللہ الرحمن، صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ نمازیں کہ جو خاموشی سے پڑھی جاتی ہیں، تو ان میں اگر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم باواز بلند پڑھیں گے تو آپ کے اجر میں اضافہ ہوگا۔ مستحب کا مطلب یہی ہے، آپ کے ثواب میں اضافہ ہوگا۔ اور ایک بات اور بہت خاص میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، میرے خیال میں اس بات پر شاید بہت کم لوگ غور کرتے ہیں اور دھیان دیتے ہیں کہ سورہ حمد کے بعد آپ جو سورہ پڑھتے ہیں،
مثلا سورہ کوثر پڑھتے ہیں یا سورہ قدر پڑھتے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ، یا آپ سورہ توحید پڑھتے ہیں یا کوئی بھی سورہ آپ پڑھتے ہیں، تو اگر آپ کی عادت ہے کہ آپ ہر نماز کی پہلی رکعت میں سورہ کوثر ہی پڑھتے ہیں یا سورہ قدر ہی پڑھتے ہیں تو بات الگ ہے. لیکن اگر آپ بدل بدل کے سورے پڑھتے ہیں، دیکھیے سارا مجمع سن رہا ہے میری بات یا نہیں، اگر آپ بدل بدل کے سورے پڑھتے ہیں تو سورہ حمد پڑھنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے سے پہلے یہ ڈیسائیڈ کر لیجئے کہ آپ کون سا سورہ پڑھنے جائیں. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آلہ محمد، طے کر لیں. اور نہیں کیا آپ نے، آپ اس بات کو سمجھے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ یہ طے کر لیجئے سورہ حمد ختم ہوا، اس کے بعد بسم اللہ کہنے سے پہلے آپ یہ طے کر لیجئے کہ آپ سورہ قدر پڑھیں گے یا سورہ کوثر پڑھیں گے یا سورہ والناس پڑھیں گے یا سورہ توحید پڑھیں گے. آپ سمجھ رہے ہیں، یا اذا جاء نصر من اللہ وہ پڑھیں گے یا کون سا سورہ آپ پڑھیں گے. تو جو سورہ بھی آپ پڑھیں گے اس کو بسم اللہ کہنے سے پہلے طے کر لیجئے. اور کیوں طے کر لیجئے؟ اس لیے کہ اس کو طے کرنا آپ کے تشیع کی دلیل ہے، آپ کے شیعہ ہونے کی دلیل ہے. آپ کہیں گے شیعہ ہونے کی دلیل کیوں ہے؟ شیعہ ہونے کی دلیل اس لیے ہے کہ ہمارے یہاں، بہت غور سے تمہیں ٹیکنیکل بات عرض کر رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے یہ ہر سورے کا جز ہے، ہر سورے کا جز ہے. لہذا بسم اللہ کہنے سے پہلے سورے کے بارے میں طے کرنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ جو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ رہے ہیں یہ سورہ یعنی رکوع سے ملا ہوا قیام، بالکل متصل ایک دم ساتھ ساتھ. وہ ارکان نماز میں، صرف واجبات نماز میں نہیں ہے بلکہ ارکان نماز میں ہے. یعنی اگر کہیں وہ چھوٹ جائے تو آپ کی نماز نہیں ہوتی. اب آپ کبھی غور کیجئے گا، جب آپ جلدی جلدی نماز پڑھتے ہیں تو کیا عالم ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آلہ محمد. بات سمجھ آنا آپ؟ دیکھیں یہ مجلسیں ہیں قسم خدا کی، یہاں بہت سے بزرگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جو ان سب معاملوں کو مجھ سے بہت 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 بہتر طریقے سے جانتے ہیں. لیکن بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، نوجوان بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اور خطیب اکبر مولانا مرزا محمد اطہر صاحب قبلہ بڑی خوبصورت سی بات ارشاد فرمایا کرتے تھے. وہ فرماتے تھے کہ یہ فیض حسین ابن علی ہے. غربا کو کھانا کھلانا بڑے ثواب کا کام، بڑے اجر کا کام، بہت ثواب ہے غربا کو کھانا کھلانا. اب کسی نے کہا بھائی ہم غربا کو کھانا کھلا رہے ہیں، لیکن اس نکتے کو بھی لوگ سمجھتے نہیں جو ہر چیز پر اعتراض کرتے ہیں. غربا کو کھانا کھلانا بہترین کام ہے. آپ لگائیں ایک جگہ پر باہر بینر لگا دے کہ بھائی یہاں غریبوں کو کھانا کھلایا جا رہا ہے، کھلائیے، ثواب آپ کو ہوگا. لیکن جب غربا کو اس طرح سے کھانا کھلایا جاتا ہے تو ہوتا کیا ہے کہ پہلے ان سے ان کی غربت کا، ان کے افلاس کا اقرار لیا جاتا ہے. بھئی یہ غریب ہے تو کھانا کھانے آ رہے ہیں. لیکن جب مجلس حسین میں تبرک بیٹھتا ہے، کیا سن رہے ہیں یہاں؟ بھائی خدا کے لیے توجہ فرمائیے گا. جب مجلس حسین میں تبرک بیٹھتا ہے تو یہاں جو روٹی اور اس کے ساتھ سالن یا دال بٹ رہی ہے، تو اب جب باہر نکل رہے ہیں تو جو لکھپتی ہے وہ بھی لے کے جا رہا ہے، سمجھ رہے ہیں، اور جو غریب ہے وہ بھی لے کے جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب حسین کھلاتے ہیں تو کسی سے غربت کا اقرار لے کے نہیں کھلا. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آلہ محمد. تو سب جاتے جو تبرکن لے کے جا رہا ہے وہ بھی تبرک لے کے جا رہا ہے، اور جو ضرورتن لے کے جا رہا ہے وہ بھی لے کے جا رہا ہے. تو عزیزوں یہ حقیقت، اور یہی مسئلہ یہاں بھی ہے. دیکھیے قبلہ، اگر اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں کوئی استاد بچوں کو کوئی بات بتاتا ہے تو پہلے ان سے ان کی جہالت کا اقرار لے لیتا ہے. تمہیں یہ بات نہیں معلوم لہذا ہم تمہیں بتا رہے ہیں. کیا سمجھیں آپ؟ تمہیں یہ بات نہیں معلوم لہذا ہم تمہیں بتا رہے ہیں. اب دیکھتا ہوں کون سمجھدار خاموش رہے گا. لیکن یہ بھی امام حسین کا فیض ہے کہ مجلسوں کی بدولت نہ معلوم کتنی چیزیں آپ تک پہنچ جاتی ہیں، مگر ہر ذاکر ممبر پر بیٹھ کے یہی کہتا ہے آپ ہم سے بہتر طریقے سے جانتے. ایک صلوات پڑھے بر محمد.
مجلسوں میں آئیے، آگے بیٹھیے، سنیے، نہ معلوم کتنی باتیں ہم تک بفیض حسین ابن علی پہنچ جاتی ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حرکت کے عالم میں کچھ نہیں کہتا، تو قیام متصل برکوع، یعنی رکوع سے پہلے وہ 1 سیکنڈ کا ہو، 2 سیکنڈ کا ہو، لیکن قیام ضروری، یعنی جب آپ اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جاتے ہیں تو اللہ اکبر کہنے کے بعد بالکل سیدھے اسٹریٹ کھڑے ہو، جس پہ آپ کی زبان پر کوئی کلمہ نہیں ہے، بالکل سیدھے ایک دم کھڑے ہوئے ہیں 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ، اور اس کے بعد آپ رکوع میں جائیں، اسے کہتے ہیں قیام متصل با رکوع۔ یہ رکن نماز ہے، نماز کے ارکان میں ہے، اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ کی نماز باطل ہو جائے گی۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کو میں نے آپ کی مکمل طور پر رکوع میں چلے جائیں، مکمل طور پر تب ذکر رکوع کریں، جب ذکر رکوع تمام ہو جائے تب سر اٹھائیں، ایسے ہی جب سجدے میں جائیں تو جب سجدے میں چلے جائیں پیشانی آپ کی سجدگاہ پر آ جائے، دونوں ہاتھ زمین پر ہوں، پیر کا انگوٹھا زمین پر ہو، تو اس کے بعد آپ ذکر سجدہ شروع کریں، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، یعنی جب سجدے میں چلے جائیں چاہے ایک ہی بار ذکر سجدہ کریں، مگر جب مکمل طور پہ چلے جائیں تب آپ ذکر سجدہ کریں۔ کوئی کام آپ کو حالت حرکت میں نہیں کرنا ہے۔ دیکھیے میں جو کچھ بیان کر رہا ہوں میں جانتا ہوں کہ ممبر کا کیا حق ہے اور ممبر سے کیا بیان کرنا چاہیے، اور مجھے وہی آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ یہ تو ایک راستہ ہے منزل تک پہنچنے کے لیے۔ ایک صلوات پڑھا پر محمد وآلہ، اس لیے کہ بہرحال ہر ایک کی الگ الگ فکر ہوتی ہے، کچھ کم بخت کہتے ہیں کہ علی راستہ ہے، منزل کچھ اور ہے، اور میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، جتنے اعمال صالحہ ہیں یہ سب ایک راستہ ہے جن کی منزل علی ابن ابی طالب۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآلہ وسلم۔ جو میں نے خالی خطابت کے زور پر نہیں کہا، انشاءاللہ کسی دن مجلس پہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یہ ساری چیزیں ہم کو مولا کائنات سے قریب کرتی ہیں، علی تک پہنچاتی، فضائل علی کے باب کھولتی، فضائل علی کے باب کھولتی۔ تو کوئی جملہ حالت حرکت میں نماز میں نہیں کہا جاتا سوائے ایک کے، سوائے ایک۔ ایک بار ایک جگہ میں نے مجلس پہ پڑھی تو انہوں نے کہا کہ صاحب ایک چیز تو اور، ہم نے کہا وہ کیا؟ کہ جب نماز تمام ہوتی ہے تو 3 بار اللہ ہو، میں نے کہا وہ بھی ہاتھ ہلا کے نہیں ہے، 3 بار اللہ اکبر کہتے ہیں تو زانو پیٹنے کا حکم نہیں ہے، وہ بھی اصل میں رفع یدین ہے، 3 بار ہاتھ اٹھیں اللہ اکبر، سمجھا، اور پھر ہاتھ اٹھیں اللہ اکبر، اور پھر ہاتھ اٹھیں اللہ اکبر، وہ بھی حالت حرکت میں نہیں کہنا۔ حالت حرکت میں صرف ایک جملہ کہا جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ دیکھیں ماشاءاللہ جواب آ رہا ہے، مولا آپ کو سلامت رکھیں، بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعد، سمجھ رہے ہیں؟ بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعد، ہماری جان قربان عزیزوں، اس میں بھی ایک زبردست نکتہ ہے، ہماری جان قربان۔ آپ پڑھیے سیرت امیر المومنین، ان پر مظالم کے پہاڑ توڑے، ایک نظریہ رسول کے بعد ہی لوگوں کے درمیان پھیلانا شروع کیا، اور اس نظریے کو کہتے ہیں قدریہ۔ انہوں نے کہا جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، جو ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ دیکھیں غور سے سنیے، جو ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، جو اللہ کی مرضی ہوتی ہے بس وہ ہوتا ہے۔ بعض جملے سننے میں بڑے خوبصورت لگتے ہیں، لیکن وہ جملے آپ کو دیکھنے میں خوبصورت لگتے ہیں، لیکن ان جملوں کے پیچھے جو نیت ہوتی ہے وہ نہایت بدصورت ہوتی ہے۔ میں جملہ آپ کو سناؤں، اللہ کی مرضی کے بغیر پتا نہیں ہلتا۔ سن کے اچھا لگتا ہے نا؟ آپ کو معلوم ہے اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کا مقصد صرف اور صرف مجرمین آل محمد کے جرم پر پردہ پوشی۔ اللہ جانے آپ سمجھ رہا یا نہیں سمجھ رہا، صرف
وہ یہ چاہتے ہیں کہ آل محمد کے اوپر جتنے ظلم ڈھائے گئے، جتنے مظالم ڈھائے گئے، زندہ باد زندہ باد، ان کو یہ کہہ کے چھپایا جائے کہ بھئی اس میں ان کی کیا خطا تھی، جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ خلیفہ دوم نے عبداللہ ابن عباس سے یہی تو کہا تھا جب آپس میں بحث ہوئی، اور عبداللہ ابن عباس سے کہا کہ کیا اب بھی علی اپنے کو حقدار خلافت سمجھتے ہیں؟ تو عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ سمجھتے کیا ہیں؟ اس لیے کہ غدیر میں ان کی خلافت و ولایت کا رسول نے اعلان کیا تھا۔ تو جواب دیا کہ ہاں، رسول تو یہی چاہتے تھے کہ علی خلیفہ ہوں، مگر اللہ نے ایسا نہیں چاہا، اور جو اللہ نے چاہا وہ ہوا، اور جو رسول نے چاہا وہ نہیں ہوا۔ آپ ذرا غور تو کریں کیا کہا جا رہا ہے، جو اللہ نے چاہا وہ ہوا، جو رسول نے چاہا وہ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول کچھ چاہتے تھے، اللہ کچھ چاہتا تھا۔ جو آدمی رسول کے سامنے کہہ رہا تھا کہ حسبنا کتاب اللہ، اس کو اتنی سی قرآن کی آیت یاد نہ رہی کہ اللہ نے رسول کی شان میں ارشاد فرمایا کہ وما تشاؤون الا ان یشاء، کہ آپ تو کچھ چاہتے ہی نہیں سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد۔ تو یہ نظریہ وہاں سے چلا کہ جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، بس جو اللہ نے چاہا وہ ہو گیا، لہذا کسی کی کوئی خطا نہیں ہے، کسی کو کوئی جرم نہیں۔ اور اسی نظریے کی آڑ لے کر آج لوگ یزید کا تحفظ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو تمام جرموں سے بری کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ صاحب اللہ نے چاہا، امام حسین کے مقدر میں شہادت تھی، وہ تو ہونا ہی تھا، اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا تھا، لہذا ایسا ہو گیا، اس میں یزید کی خطا کیا ہے؟ یہ پرانا نظریہ، یہ قدریہ کا نظریہ ہے، ہمارا یہ نظریہ نہیں۔ سمجھدار لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ اگر، دیکھیں سمجھداروں کا مجمع ہے، واہ واہ کے لیے فقط نہیں پڑھ رہا بلکہ بات پہنچانے کے لیے پڑھ رہا، کہ اگر یہی مان لیا جائے کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ کیسا ثواب اور کیسا عذاب، کیسی جنت اور کیسا جہنم۔ اگر جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے تو کیسی جنت اور کیسا جہنم۔ جس نے آج فجر کی نماز پڑھی تو وہ بھی اللہ کی مرضی سے، اور جس نے نہیں پڑھی، ایک صلوات پڑھے پر محمد وآلہ۔ تو اگر یہی مان لیا جائے تو پھر ساری بات ہی ختم ہو جاتی، سارا مسئلہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ پھر کوئی چوری کر رہا ہے تو اس کے ہاتھ کیوں کاٹے جا رہے ہیں؟ اللہ کی مرضی تھی لہذا اس نے ایسا کیا، کیوں سزا دی جا رہی؟ کوئی قتل کر رہا ہے تو اس سے قصاص کا حکم کیوں ہے؟ اللہ کی مرضی تھی لہذا اس نے ایسا کیا۔ تو یہ نظریہ جو پیش کیا گیا ہے، یہ نظریہ جو پیش کیا گیا کہ صاحب جو ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، بس جو اللہ چاہتا ہے بس وہی ہوتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، یہ صرف اس لیے کہ ان مجرموں کو بچایا جا سکے۔ مولا متقیان غالب کل غالب حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام، دیکھیں قبلہ یہ نماز بھی آل محمد ہی تک ہم کو پہنچاتی ہے۔ مولا علی نے فرمایا کہ میں جو نماز میں بحول اللہ وقوتہ یقوم وعقد کہتا ہوں، اس کے معنی میں آپ کی خدمت میں بیان کر دوں تو مولا کا قول زیادہ آسانی سے آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں اللہ کی دی ہوئی قوت سے اٹھتا بیٹھتا ہوں۔ اب بھی نہ سمجھیں گے تو کب سمجھیں گے کہ میں اللہ کی دی ہوئی قوت سے، نہیں سمجھ رہے ہیں آپ، میں اللہ کی دی ہوئی قوت سے اٹھتا بیٹھتا ہوں۔ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو نماز پڑھے تو ہر رکعت میں یہ نہ کہے کہ بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعد، کہ میں اللہ کی دی ہوئی قوت سے اٹھتا بیٹھتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قوت تو اللہ نے دی ہے لیکن یہ اٹھنے بیٹھنے کا عمل میرا ہے۔ بھائی صلوات پڑھے پر محمد وآلہ محمد، یہ اٹھنے بیٹھنے کا جو عمل ہے
یہ بڑی گہری بات میں نے آپ کی خدمت پہ عرض کر دی کہ یہ اٹھنے بیٹھنے کا عمل جو ہے یہ میرا ہے. مولا علی نے فرمایا کہ جب میں نماز میں بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعد کہتا ہوں تو میری زبان پر تو یہ جملے ہوتے ہیں، لیکن ان جملوں کے ذریعے میں قدریہ عقیدے کی رد کرتا ہوں، ان کے عقیدے کی رد کرتا ہوں کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، پتہ نہیں ہلتا اللہ کی مرضی کے بغیر. بس تو میں نے عرض کیا کہ یہ صرف اور صرف اس لیے ہے کہ گناہگاروں کو بچایا جا سکے، اور خاص طور سے آل محمد کے گناہگاروں. وہ تو ایسا ہونا تھا لہذا ایسا ہو گیا، پتہ نہیں ہلتا اللہ کی مرضی کے بغیر، لہذا کربلا میں امام حسین شہید ہو گئے. مطلب کیا ہے؟ کا مطلب یہ ہے کہ آپ یزید پر لعنت نہ کیجئے، اس لیے کہ یہ تو اللہ کی مرضی تھی لہذا ایسا ہو گیا، اس لیے آپ یزید پر لعنت نہ کیجئے. بڑی خوبصورت بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اما کم سے کم اپنے ہی نظریے پر قاصر رہو کہ اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہلتا. اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہلتا. تو کربلا میں حسین شہید ہو گئے، تم کہہ رہے ہو اللہ کی مرضی یہی ہے، تو اگر آج ہم یزید پر لعنت کر رہے ہیں تو اللہ کی مرضی یہی ہے. ایک صلوات اور پڑھے بر محمد و دیکھیں قبلہ، یہ مسئلہ بڑا نازک ہے کیونکہ مجلس ریکارڈ ہو رہی ہے، لہذا میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جو لوگ یزید پر لعنت نہیں کرتے، نہیں سنیے میری بات، جو لوگ یزید پر لعنت نہیں کرتے میں ان پر بھی لعنت کرتا ہوں. میں یہی نہیں کہا، نہیں میری بات پوری سنیں، میں ان پر بھی لعنت کرتا ہوں. اور جو لوگ صرف یزید پر لعنت کرتے ہیں، ایک صلوات پڑھیں پر محمد. دیکھیں اس بات کو سب سمجھتے ہیں، اس بات کو سب سمجھتے ہیں کہ یزید کو یزید بنانے والا کون؟ یزید کو یزید بنانے والا کون ہے؟ وہ ابو سفیان جو بدر میں رسول سے لڑنے کے لیے آیا، وہ ابو سفیان جو احد کے میدان میں رسول سے جنگ کرنے کے لیے آیا، وہ ابو سفیان کہ جس کی وجہ سے رسول کو مکے سے مدینے ہجرت کرنا پڑی، وہ ابو سفیان جس کی زوجہ ہندہ نے اپنے غلام حبشی کے ذریعے رسول کے چچا کو قتل کرایا، وہ ابو سفیان کہ جس کی زوجہ نے ہندہ کا کلیجہ چبایا. کیا سن رہا ہے؟ اس کو اتنی اہمیت کس نے؟ اس کا بیٹا یزید، ابو سفیان کا بڑا بیٹا، اس کا نام بھی یزید تھا، بچوں کے لیے عرض کر دوں، جو معاویہ کا بڑا بھائی، اس کو دوسرے دور خلافت میں شام کا حاکم بنایا گیا. اس کے مرنے کے بعد اس کے چھوٹے بھائی معاویہ کو شام کا حاکم بنایا گیا. پھر اس فقیر شام نے اپنے بیٹے کو مسلمانوں کی گردنوں پر مسلط کر دیا. اس یزید نے کربلا میں امام حسین کے قتل کا اہتمام کیا. میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ بات صرف شیعہ نہیں جانتے، بلکہ صاحب سوائق محرقہ نے بھی لکھا کہ ہمارے علماء یہ تو سمجھتے ہیں کہ یزید فاسق و فاجر تھا، اس نے حسین کو قتل کر کے بہت بڑا گناہ کیا، لیکن ہم شیعوں کی طرح اس پر لعن تان
کو اس لیے پسند نہیں کرتے کہ اگر یزید پر لعنت ہوگی تو کچھ اور لوگوں کے لیے ایک صلوات بولے محمد وآلہ محمد. قسم خدا کی عزیزوں، کیا بات کرتے ہیں لوگ. میرے آقا حسین نے ولید کے دربار میں یہی تو فرمایا تھا. لوگ کہتے ہیں وہ فاسق تھا، فاجر تھا، شرابی تھا، جواری تھا، ریشمی لباس پہنتا تھا، سونے کے زیورات پہنتا تھا. لیکن آقا حسین نے یہ نہیں کہا تھا وہ ریشمی کپڑے پہنتا ہے میں اس کی بیعت نہیں کروں گا، وہ جوا کھیلتا ہے میں اس کی بیعت نہیں کروں گا. یہ نہیں کہا، ایسا کچھ نہیں کہا. وہ کتوں کے ساتھ کھیلتا ہے میں اس کی بیعت نہیں کروں. بلکہ میرے مولا حسین نے فرمایا تھا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. کیا جملہ ہے میرے مولا حسین کا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. اگر آپ نے اس جملے کو سن لیا اور سمجھ لیا اور کچھ رسپانس کیا تو انشاءاللہ بادشاہ محمد علی شاہ کی روح آپ کو دعائیں دے گی. بڑا قیمتی جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ میرے آقا حسین نے فرمایا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یعنی حسین نے بتایا مجھ سے پہلے مجھ جیسے بھی گزر چکے ہیں اور اس سے پہلے اس جیسے بھی گزر چکے ہیں. مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. آقا حسین نے مدینہ چھوڑ دیا مگر یزید کی بیعت نہیں. اٹھائیسویں رجب ہے، میرے مولا مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، لیکن حسین چپکے سے نہیں جا رہے، خاموشی سے نہیں جا رہے. سمجھ رہے ہیں؟ چھپ کے مدینہ نہیں چھوڑ رہے، شان کے ساتھ بادشاہوں کی طرح. پرچم بھی ہیں، گھوڑے بھی ہیں، ناکوں پا ساسا بھی ہے، گھر والے بھی ہیں. علل اعلان آقا حسین مدینہ چھوڑ. وہ عبداللہ ابن زبیر ہے جو مدینے سے چھپتا چھپاتا مکے پہنچ گئے. نہیں، آقا حسین علل اعلان مدینہ چھوڑنا. ساتھ جانے والوں کی فہرست بھی خود ہی بنائیے. عباس ہمارے ساتھ جائیں، علی اکبر ہمارے ساتھ جائیں، 13 سال کے قاسم قافلے میں ساتھ رہیں، زینب کے بیٹے ساتھ جائیں گے، مسلم ہمارے ساتھ چلیں، ان کی زوجہ ان کے بچے ساتھ جائیں. خواتین کی بھی فہرست بنائی. زینب، ام کلثوم، بی بی ام رباب، بی بی ام لیلہ، اس گھر کی دیرینہ کریم جناب فضہ، یہ سب قافلے کے ساتھ ہیں. لیکن حسین نے اس فہرست میں اپنی کمسن بیٹی سکینہ کا نام تو لکھا، مگر 6 سال کی فاطمہ زہرا کا نام ہے. کچھ دن سے زہرا بیمار ہے،
مریضہ ہیں. حسین چھوڑ کے جا رہے ہیں صغرا. بی بی صغرا کبھی صغرا جناب زینب کے پاس، پھوپھی اماں کیا آپ بھی ہمیں چھوڑ کے چلی جائیں گے؟ کبھی جناب ام کلثوم کے پاس، ہم اکیلے کیسے رہیں گے؟ کبھی بی بی ام رباب کے پاس، بغیر علی اصغر کے ہم کیسے جئیں گے؟ کبھی جناب ام لیلہ کے پاس، اماں آپ بھی ہمیں چھوڑ کے چلی جائیں گے؟ عجب عالم ہوتا تھا کہ جب صغرا آقا عباس کے پاس آتی تھی، چچا عباس، سب جائیں اور میں نہ جاؤں؟ ہر جگہ سے ایک ہی جواب، جو آقا حسین کی مرضی، جو بھیا حسین کی مرضی. کیا غضب کی بیعت میر صاحب نے فرمائی کہ مایوسی کے عالم میں صغرا کہہ رہی ہیں میں یہ نہیں کہتی کہ ہماری نہ مٹا دو بابا، مجھے فضا کی سواری، مجھے ساتھ لے کے چلو بابا. عزیزوں، روتے روتے صغرا کا عجب حال ہے. چلنے سے پہلے آقا حسین نے دیکھا، باپ کا دل تھا، تمام بیویوں کو بلایا کہ دیکھو ہم جا رہے ہیں، جو ہم نے فہرست بنائی ہے یہ مرضی الہی کے مطابق ہے، اس پر رد و بدل کا امکان نہیں ہے. میری صغرا بیمار ہے، رو رہی ہے. ہر بیوی جا کے صغرا کو تسلی دے، اس کے بعد قافلہ روانہ ہوگا. بس 2 منٹ کے اندر مجلس تمام ہو رہی ہے. ام لیلہ آئیں، صغرا ہم جانتے ہیں کہ بیٹی کو چھوڑ کے جانے کا صدمہ کیا ہوتا ہے، لیکن جو آقا حسین کی مرضی. اے صغرا ہم تمہیں بھول نہ جائیں گے، ہم علی اکبر کو یاد دلائیں گے کہ صغرا مدینے میں منتظر ہے. ام رباب آئیں، صغرا علی اصغر تو تمہاری گود میں رہتے ہیں، ہمیں معلوم ہے تم پر کیا گزر رہی ہے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ تمہیں اپنے پاس بلا لیا جائے. صغرا سر جھکائے رو رہی ہیں، کوئی جواب نہیں، رو رہی ہیں، گریہ کر رہی ہیں، آنسو بہا رہی ہیں. ہر بی بی آتی تھی کچھ نہ کچھ کہتی تھی. بی بی ام کلثوم آئی، صغرا ہم بھیا عباس کو یاد دلاتے رہیں گے کہ اگر سکینہ یہاں ہے تو ایک بھتیجی مدینے میں بھی انتظار کر رہی ہے. سب سے آخر میں بی بی زینب آئیں، صغرا یا تو ہم واپس پلٹ کے آئیں گے، اور اگر واپس پلٹ کے نہ آئے تو تمہیں اپنے پاس بلانے کی کوشش کریں گے. اب عزیزوں، صغرا کے صبر کا باندھ ٹوٹ گیا. ایک مرتبہ سر اٹھایا، کہا پھوپھی اماں آپ مجھے کچھ بتائیں یا نہ بتائیں، لیکن مجھے سب معلوم. میں جانتی ہوں کہ جو قافلہ جا رہا ہے یہ اب صحیح سلامت واپس نہ آئے گا. اب میری میرے بابا سے ملاقات نہ ہوگی. کہا صغرا تمہیں کیسے معلوم ہوگی؟ اللہ اکبر. روئیے عزیزوں، یہ مجلسیں رونے کے لیے برپا ہوتی ہیں. مجلس پر رویا کیجئے تو شرما کے نہیں، بآواز بلند رویا کیجئے. معصومین نے فرمایا کہ ایسے رویا کرو کہ جیسے کوئی ماں اپنے جوان بیٹے پاس. کہا صغرا تمہیں کیسے معلوم ہو گیا؟ کہا پھوپھی اماں میں بیمار ہوں. کہا بے شک تم بیمار ہو، اور یہی غم تو ہمیں کھائے جا رہا ہے کہ تم بیمار ہو. کہا پھوپھی اماں جب رات ہو جاتی ہے اور سب صحن خانہ میں اپنے اپنے بستر پر لیٹتے ہیں، میں بھی لیٹ جاتی ہوں. مجھے اکثر راتوں میں نیند نہیں آتی، میں جاگتی رہتی ہوں، پوری رات جاگتی ہوں.
بی بی زینب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. سغرا نے بیان جاری رکھا. پھوپھی اماں ادھر کچھ راتیں ایسی گزریں کہ جب نصف شب گزر جاتی ہے تو ایک بی بی سیاہ چادر اوڑھ کے ہمارے گھر میں آتی ہیں اور آ کر عجب بیان کرتی ہیں. کہتی ہیں میرے حسین میں تجھ پہ کہاں کہاں آنسو بہاؤں گی. ارے جب تیرے سر کو تن سے جدا کیا جا رہا ہوگا, تیرے گلے میں خنجر چل رہا ہوگا تو وہاں تیرا ماتم کروں گی, یا جب تیرا سر لوگ نیزہ پہ بلند ہوگا تو ساتھ ساتھ روتی ہوئی چلوں گی, یا جب تیرا سر خونی کے تنور میں رکھا ہوا ہوگا تب تجھ پہ آنسو بہاؤں گی, یا جب تیرا سر شرابی کے دربار میں تشت طلا پر رکھا ہوگا, تماشائیوں کا مجمع ہوگا, 700 کرسی